بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری ایک ہی شیئر کرنی ہے اور یہی کہنا ہے کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے، حفیظ شیخ صاحب ہار گئے، بس اتنے تک بات ختم ہو گئی؟ نہیں جناب، نہیں۔ پی ڈی ایم جیت گئی، عمران خان صاحب ہار گئے۔ بالکل یہی، یہ ایک سیٹ جو سینٹ کے تمام الیکشن پر حاوی تھی۔ میں نے بہت ہی کیٹاگوریکل اس کا انالیسز اپنی متعدد ویڈیوز میں دیا۔ امیدوار غلط چنا تھا۔ گیلانی صاحب کیسے جیت گئے، کس طریقے سے جیتے، اب اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اہم ترین تجزیہ آج ڈسکس کرنا ہے۔ رکے گا نہیں یہاں پہ سلسلہ۔ اور جناب بڑا ہلڑ بازی مچائی گئی، بڑا اودھم مچایا گیا۔ ابھی میں حامد میر صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا، ان کے نمائندے نے، جیو کے نمائندے نے ان 4 MNAs کا نام تک بتا دیا، چاروں کا تعلق کراچی سے تھا، اور وہ انہوں نے بتایا جیو نے کہ یہ سٹنگ آپریشن تھا۔ سٹنگ آپریشن مینز کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خود کروایا۔ یہ سارا کچھ ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور جناب علی حیدر گیلانی کو بلایا گیا گھر، اور بلا کے ایک مخصوص جگہ پر ان کی ایک ویڈیو بنائی گئی جس طریقے سے، تو یہ سارا ان کے نوٹس میں تھا۔ تو یہ سارا ڈرامہ اور یہ سارے ڈرامے بازیاں بھی، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جناب مالشیا اور پالشیا چینل نے کل سے کس طریقے سے ہولڑ بازی کو چلایا، اور بار بار اس کی ویڈیوز، اور جناب کہیں کہ میں 10 بجے کے پروگرام میں ایک اور ویڈیو لانے والا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ صرف یہ تھا چونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں جو ہے نا یہ دھول چٹوائیں گے، اسی وجہ سے کسی طریقے سے الیکشن آگے ہو جائے، مؤخر ہو جائے، کینسل ہو جائے، یہ نااہل ہو جائے، یہ کسی طریقے سے ایسے، یعنی یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ 181 ووٹ آپ کے ہوں، اپوزیشن کے 160 ہوں، اس کے باوجود بھی آپ ہار جائیں۔ بہت ہی میں نے آپ کے ساتھ آج اندر کی باتیں شیئر کرنی ہیں۔ شہریار افریدی صاحب کا ووٹ کیسے، جناب یہ جو اضافی پڑے یہ کیسے، شہریار افریدی صاحب کا ووٹ کیسے مسترد ہوا، اور کس کے مسترد ہوئے ووٹ، اور جناب آگے کیا ہونے لگا ہے۔ ابھی بلاول صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، جناب آگے کیا ہونے لگا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت ایک نیا اپنا جو ہے نا سیاست کو ایک نیا رخ دے گی، ان کی ہار ایک سیاست کو نیا رخ دے گی۔ یعنی کہ اب آپ اندازہ کیجئے، پہلے آ جائیں کہ شہریار افریدی صاحب کا ووٹ جناب کیسے مسترد ہوا۔ تو ووٹ تو ویسے بیلٹ پیپر تو زرداری صاحب کا بھی ضائع ہو گیا تھا، آصف علی زرداری صاحب کا بھی بیلٹ پیپر ضائع ہو گیا، ان کے ہاتھوں میں کپ کپا ہٹائی، انہوں نے آ کے کہہ دیا اس پریزائڈنگ آفیسر کو کہ جی یہ میرا بیلٹ پیپر ضائع ہو گیا ہے، میں اس کو باکس میں نہیں ڈالنا چاہتا، آپ مجھے دوسرا بیلٹ پیپر دے دیں۔ اس کو انہوں نے ضائع کیا، اور جناب انہیں دوسرا بیلٹ پیپر دے دیا، اور اس پہ انہوں نے صحیح سے اپنے امیدوار پر مہر لگا دی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا شہریار افریدی صاحب نے اس بیلٹ پیپر پر اپنے سگنیچر کر دیے، اپنے دستخط کر دیے، دستخط، اور وہ بھی شہریار افریدی صاحب پہلی دفعہ تو ڈال نہیں رہے تھے، پچھلی دفعہ بھی ڈالا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دستخط کرنا تو غلطی سے نہیں ہوتا، یہ غلطی کیسے؟ اچھا ایک اور بات، حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت وہ باقی بھی جو لوگ ادھر ادھر صحافی بھی کہہ رہے تھے کہ شہریار افریدی صاحب ناراض ہیں، کہیں غلطی نہ کر دیں۔ تو جناب شہریار افریدی صاحب نے کا ووٹ کیسے مسترد ہوا، کس طریقے سے؟ شہریار افریدی صاحب نے تو آ کے ووٹ ڈال دیا، باکس میں ڈال دیا، بیٹھ گئے چپ کر کے۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد حکومتی ارکان نے کہا کہ شہریار افریدی صاحب نے کچھ غلط کیا ہے، ان کا ووٹ کچھ گڑبڑ ہوا ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے سائن کر دیا ہے، میں نے سگنیچر کر دیے ہیں بیلٹ پیپر کے اوپر۔ تو پھر ان کو کہا گیا آپ اپلیکیشن دیں، اپلیکیشن دی، لیکن اس وقت الیکشن کمیشن نے کہا، پریزائڈنگ آفیسر نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے، اگر آپ باکس میں ڈالنے سے پہلے کہہ دیتے تب کچھ ہو سکتا تھا، ہم آپ کو دوسرا بیلٹ پیپر دے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے ڈال دیا ہے۔ کیا یہ غلطی ہوئی تھی یا جان بوجھ کے ہوا تھا؟ کچھ ہوتے ہیں نا اس طریقے کے، بتا رہے، اب بہت سارے لوگ جو جانتے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ شہریار افریدی صاحب کے والد صاحب
غالباً جن کا نام نادر شاہ افریدی صاحب ہے، وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، اور جناب وہ بڑے نواز شریف صاحب کے بڑے معتمد اور بڑے دوست اور بڑے پی ایم ایل این کے بندے۔ اچھا، اسی طریقے سے غالباً اگر میں نہیں بھول رہا تو ایک دوست بتا رہے تھے کہ جناب ان کے ایک شہریار افریدی صاحب کے دوسرے بھائی بھی، جن کو ڈپٹی کمشنر بھی لگایا تھا لاہور کا نواز شریف صاحب نے۔ آگے بڑھتے ہیں، بس اتنے، میں بہت ساری چیزیں اس طرح سے اندر کی بتاتا رہوں گا جناب۔ اب اور کون سے ووٹ مسترد ہوئے؟ نوید قمر صاحب نے کہا ہے کہ شہریار افریدی صاحب کا تو مسترد ہوا، انہوں نے تو خود بھی مانا، لیکن زرتاج گل صاحبہ کا بھی مسترد ہوا ہے، عمران خان صاحب کا ووٹ بھی مسترد ہوا ہے، یہ نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس بنیاد پہ، کیونکہ نوید قمر صاحب سنجیدہ انسان ہیں، میچیور ہیں، سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں، سینئر پالیٹیشین ہیں، ایسے وہ امیچیور نہیں ہیں، ایسے چھوڑے ٹائپ نہیں ہیں۔ اب انہوں نے کس بنیاد پہ کہا ہے یہ تو خیر ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ باقی کس کس کے مسترد ہوئے ہیں؟ سنا ہے جناب کہ کچھ پرائم منسٹر صاحب کے یعنی پی ٹی آئی کے اتحادیوں میں سے بھی کسی کے مسترد ہوئے ہیں۔ وہاں مسترد ہوئے ہیں یا انہوں نے جان بوجھ کے کوئی گڑبڑ کی ہے؟ کچھ تو ہوا ہے۔ 181 آپ کے یعنی 7 ووٹ مسترد ہوئے، اپوزیشن کے تو تھے ہی 160، اس کے امیدوار کو ملے، پی ڈی ایم کے امیدوار کو ملے 169، اس کا مطلب ہے 160 سے بھی 9 زیادہ ملے، اور ان کے آپ کے امیدوار کو ملے 164۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 5 یہاں سے فرق اور 7 مسترد ہو گئے، اور اب بتایا بہت سارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو مسترد ہوئے ہیں وہ بھی یا تو پی ٹی آئی کے ہیں یا پی ٹی آئی کے اتحادیوں کے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے 5 اور 7 12۔ اب آپ کو سمجھ تو لگ گئی ہوگی کہ یہ وہی کوئی 12 ہی تھے سلسلہ کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے، یہ میری ویڈیو گواہ پڑی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کے دوران بھی جاتی عمرہ میں بھی کہا تھا کہ یہ 12 ارکان ہیں، اور جناب یہ چاہتے ہیں ان میں سے کہ کچھ کو جو ہے نا نون لیگ ٹکٹ دے دے۔ یہی 12 ارکان کا بالکل جناب پکے ذرائع نے بتایا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس جب یہ لسٹ دی گئی مولانا صاحب کے پاس، تو وہ پھر اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ مریم نواز صاحب، میں بتاتا ہوں مولانا صاحب کو جب یہ لسٹ دی گئی تو انہوں نے کیا بولا۔ مریم نواز صاحبہ نے کیوں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہی صورتحال ہے، کیا ہو سکتا ہے، آگے چلتے ہیں۔ مولانا صاحب کو جب یہ لسٹ دکھائی گئی اور اس میں ایسے نام شامل تھے، اب میں خیر نام اب نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ کچھ آپ کو شک تو پڑ گیا ہوگا، تو مولانا صاحب کیا بندہ کہتا ہے کہ جناب مولانا صاحب نے جب دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جب یہ نام ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، سیدھی عدم اعتماد کرو، پھر ٹھیک ہے لانگ مارچ سے پہلے کر دو، پھر تو عدم اعتماد بنتی ہے، جب یہ نام بھی آپ کے ساتھ ہیں تو پھر تو بنتی ہے۔ تو اب جناب بلاول صاحب نے ایک کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے، واضح طور پہ کہہ دیا ہے پریس کانفرنس کر کے کہ اب ہم یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بھی منتخب کروائیں گے۔ دیکھیں، ایک تو بہت بڑا اپ سیٹ ہے نا، یعنی یہ سیٹ پوری چھا گئی تھی۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم جناب کنٹیسٹ کریں گے، ہم جناب ان کے خلاف اپلیکیشن دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کے ان کا رائٹ ہے، وہ دیتے رہیں۔ اب اس کے بعد یہ بہت بڑی کہ حکومت کو، سٹنگ گورنمنٹ کو کیپٹل کی سیٹ پر جہاں پر 20-21 ووٹوں کا فرق تھا، وہاں پر ایک واضح برتری تھی، تب بھی وہ ہار گئی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، سب سے بڑا ایک بریک تھرو کہہ لیں، سب سے بڑا اپ سیٹ کہہ لیں جو کہ ہوا ہے۔ یعنی آج یوں سمجھ لیں کہ صف ماتم بچ گئی ہے، نہ تو اے آر وائی جیسے مالشیا اور پالشیا چینل کی ہلڑ بازی کام آئی ہے، نہ کسی کا کچھ بھی کام نہیں آیا، ساری تدبیریں الٹ ہو گئی ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ صورتحال سلسلہ یہاں پہ رکے گا نہیں، یہ آگے جانے لگا ہے۔ اور کس طریقے سے بلاول صاحب نے کہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو منتخب کا۔ ایک اور بات، سندھ سے پیپلز پارٹی کی 6 بندی تھی، وہاں سے انہوں نے 7 لی ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی ایک اضافی، ابھی کچھ اور، اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو کروں گا۔ بلوچستان کی ہو گئی ہیں ساری، اب خیبر پختونخوا کی کچھ 1-2-4 سیٹوں کے رزلٹ آنے باقی ہیں۔
اب آپ جو وہ سلسلہ تھا نا کہ 100 پہلے لوگ حساب کر رہے تھے کہ 149 یہاں سے آ جائیں گے جناب ٹوٹل پورے کے پورے حکومتی اتحادیوں کے، اور 153 جو ہے نا 52 یا 53 آ جائیں گے اپوزیشن کے جب نئی صورتحال بنے گی سینٹ میں. لیکن اب کوئی سلسلہ مختلف ہے. اب اپوزیشن کے سینٹ میں اوورآل کچھ 7 سیٹیں زیادہ ہو رہی ہیں. تو خان صاحب جو کہہ رہے تھے نا، فرما رہے تھے اور اپنے لوگوں کو کہ جی ضمیر کے مطابق ووٹ دیں، تو میرا خیال ہے ضمیر کے مطابق ہی ووٹ دیا ہے. ضمیر جاگے ہیں اور ضمیر کے مطابق ووٹ پڑ گیا ہے. اب وہ ضمیر کس طریقے سے آگے کیسے جاگتے ہیں. خان صاحب یعنی مسلسل پچھلے 3 روز سے بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب مسلسل پچھلے 3 روز سے ملاقاتیں کر رہے تھے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تھے، تب بھی کچھ نہیں ہوا. یعنی یہ سیٹ انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی پی ٹی آئی نے، اور ہر کسی کو پتا تھا، آپ کو بھی پتا تھا، آپ بھی جانتے تھے، پورا میڈیا سب کچھ، سارا سینٹ کا الیکشن ایک طرف یوسف رضا گیلانی صاحب کی اور یہ جو کمپٹیشن تھا شیخ حفیظ شیخ صاحب کا، ان کا ایک طرف، اور وہی پی ٹی آئی ہار گئی، اپوزیشن جیت گئی. اب کیا ہوگا؟ اب جب گیلانی صاحب کو، جب بلاول صاحب نے کہہ بھی دیا ہے کہ اب ہم جو ہے نا منتخب کروائیں گے چیئرمین سینٹ، آلریڈی ان کی سیٹیں 6-7 زیادہ بن رہی ہیں، تو اب کوئی بلوچستان عوامی پارٹی محتاج تو نہیں ہے. وہ کہیں گے ہمارا اتحاد ہے، حکومت میں ہے، لیکن سینٹ میں تو کوئی ضرور نہیں ہے. اب کوئی ایم کے ایم محتاج تو نہیں ہے، ان کا آلریڈی بڑی اچھی سیٹنگ ہوئی ہے، وہاں پہ وہ 2 سینیٹر اچھا آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا کاف لیگ جس کی انہوں نے مانی اور اپنا امیدوار ڈاؤن کیا، اور پرویز الہی صاحب کہتے ہیں وہ بڑے کمفرٹیبل ہے زرداری صاحب کے ساتھ. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج ایک بات ضرور ثابت ہو گئی ہے کہ زرداری صاحب نے جو مشورہ دیا تھا نا پی ڈی ایم کو سینٹ الیکشن لڑنے کا، یہ مشورہ بھی بڑا یوں سمجھ لیں کہ آپ کہنے کہ بڑا سنہری مشورہ تھا. کہ آج جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ بھاری، آج بہت سارا میں نے کہا نا کہ لگ رہا ہے ڈسکا میں، اس کے ڈسکا کے بعد جس طرح سے الیکشن دوبارہ، اس کے بعد جناب جس طرح سے سیکرٹ پولنگ، اس کے پتہ نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ لگ رہا ہے کہ وہی جو خفیہ ہاتھ سر پہ تھا وہ ہولے 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 اٹھ رہا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ صرف گیلانی صاحب کو سینٹ کا الیکشن جناب لڑوا کے اور چیئرمین سینٹ بنوا کے یہاں پہ چپ کر جائیں گے، نہیں. اب وہ سپیکر کے اگینسٹ عدم اعتماد، آج بلاول صاحب نے کہا بھی ہے کہ یہ ہمارا، ہم سوچیں گے، ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ کون سے مناسب ٹائم پر عدم اعتماد لانی ہے. یہ پیپلز پارٹی کی اٹموسٹ کوشش تھی، سرتوڑ کوشش تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتوایا جائے اور اس بنیاد پر پی ڈی ایم کو اعتماد دلایا جائے کہ ووٹ ہیں ہمارے پاس ان ہاؤس چینج کے لیے ووٹ ہیں، ہمارے پاس عدم اعتماد کے ووٹ ہیں. اب بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے خان صاحب جب یہ خطرہ محسوس کریں، کیونکہ دیکھیں جب اگر سپیکر کے خلاف عدم اعتماد آ گئی، اب ایک پکے ذرائع بتا رہے ہیں، بالکل جناب میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگر سپیکر کے اگینسٹ عدم اعتماد آئی تو وہ کچا کام نہیں ہوگا، وہ بڑا پکا کام کر کے پی ڈی ایم عدم اعتماد لائے گی. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. میں نے کل والی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر گیلانی صاحب بالفعل ہار گئے تو پھر یہ لانگ مارچ کی دھڑا دھڑ تیاریاں ہوں گی اور میدان گرم ہوگا اور جناب سڑکوں پہ گرم ہوگا اور سارا کچھ ہوگا جو کہ بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اسلام آباد میں آ کے لوگ بیٹھ جائیں یا پورا ملک جیم ہو جائے، وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اب بہت سارے جو کنٹرول ٹاور سمیت یا لوگوں نے تو یہ بھی کہا نا نجی محفلوں میں کہ جناب ہم سینٹ الیکشن کے بعد جنرل باجوہ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. یہ میں نے اس میں ویڈیو کی ہوئی تھی، تو پتہ نہیں وہ کون تھے یا کس طریقے سے، اور میں نے آپ کو کہا تھا. تو اگر یہ باتیں نکل کے، یہ آپ کو میں بتاتا ہوں نا کہ خود مالشیا پالشیا چینل کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے بیٹھ کے یہ باتیں کی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں. جی ہاں یہ باتیں ٹھیک ہو گیا نا، وہ بھی کر رہے تھے کہ آپ دیکھ لینا کہ سینٹ الیکشن کے بعد یہ اس طرح سے کریں گے. تو اب اگر ہم تک یہ باتیں پہنچ گئی ہیں، آپ تک ہم نے پہنچا دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہوں گی، ڈیفینیٹلی پہنچی ہوں گی. تو پھر آپ نے کیا کہتے ہیں کہ آپ کب ان کو اٹھا کے پھینک رہے تھے، انہوں نے کب اٹھا کے پھینک دیا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر سپیکر کے اگینسٹ تحریک عدم اعتماد آئی
تو پتہ چل جائے، پتہ آج سے چل گیا ہے خان صاحب کو کہ ہاتھ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں میرے سر سے، اور پھر اس کے بعد جناب وہ بھی اگر سپیکر کے اگینسٹ آتی ہے تو باوثوق ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگر وہ آ گئی تو پھر تو اس کے بعد اور ہے عدم اعتماد، لیکن اگر اس سے پہلے کچھ اس طرح کا ان کو ایک اتنا سا بھی موقع ملا تو کسی بھی وقت ممکن ہے کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں۔ اسمبلیوں کا اس وقت توڑنا، اسمبلیوں کا تحلیل ہونا سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے نون لیگ کو، اس کے بعد مولانا صاحب کو، اس کے بعد بہت ساروں کو، لیکن بہت ساروں کو نہیں سوٹ کرتا۔ بہت سارے جو ڈیسائیسو فیکٹر ہیں، جو فیصلہ کن فیکٹر ہیں، میں کہہ دوں یقین کیجئے اب فوری طور پہ کنٹرول ٹاور کو بھی نہیں سوٹ کرتا، فوری طور پہ ٹوٹ جائے اسمبلیاں۔ اب ہوتا کیا ہے یہ دیکھیے ذرا، جو الیکشن کے ریزلٹ باقی آنے دیں، پارٹی پوزیشن کلیئر ہو جائے گی سینٹ میں بھی، اور بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا، بہت کچھ اس سے کلیئر ہو جانا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ بڑھیں گے۔ اب کیا لاہ عمل ہوگا، کیا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور مریم نواز صاحبہ نے جیسے کہا کہ ہو سکتا ہے ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میں تو ایک بات کے بارے میں بڑا حیران ہوں کہ مالشیا اور پالشیا چینل پہ بیٹھے ہوئے چاند رستو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی کہ گیلانی صاحب کو 169 ملے اور جناب شیخ حفیظ صاحب کو 164 ملے، 5 کا فرق ہے، لیکن ان کی جو خاتون اپنا سیٹ پر منتخب ہوئی ہیں فوزیہ ارشد صاحبہ، اس کو 174 ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی عمران خان پہ تو عدم اعتماد نہیں ہے جناب، اس کا مطلب یہ ہوا یہ شخصیت سے شخصیت ویری کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ آپ کو نہیں یاد کہ 176 ووٹ ملے تھے اسد قیصر صاحب کو، اور چند منٹ کے بعد جب قاسم سوری کا الیکشن ہوا تھا تو ان کو ملے تھے 183۔ تو یہ تو ہو جاتا ہے نا، یہ تو پھر اسی طریقے سے تو ہوتا ہے، اسپیکر کو کچھ مل جاتے ہیں اور پرائم منسٹر کو کچھ مل جاتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کو کچھ مل جاتے ہیں، تو یہ پرسن ٹو پرسن شخصیت ٹو شخصیت ویری کرتا ہے۔ یہ کون سی ایسی کوئی آپ کی لاجک آ گئی، یا کس طریقے سے آپ گیلانی صاحب کی شخصیت کو دیکھ لیں اور باقیوں کو دیکھ لیں تو یہ بات یہ ہوتی ہے۔ صورتحال بہت ہی دلچسپ پیرائے میں اور بہت ہی دلچسپ میدان میں داخل ہو گئی ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ کب کیا ہوتا ہے۔ اگلا یہ جو مارچ کا مہینہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ 26 مارچ کو اب مجھے خود بھی لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ نہ ہو، یا پھر لانگ مارچ تھوڑا سا پوسٹ پون ہو جائے، یا لانگ مارچ سے پہلے بہت کچھ ہو جائے۔ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو پارٹی پوزیشن کلیئر ہو جائے، اس کے بعد اگلی ویڈیو بھی آ رہی ہے جناب، اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔